وسلم، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو انعامات عطا فرمائے وہ، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے امت پر انعامات تقسیم کرتے ہیں، نعمتیں بانٹتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کو غلطی میں ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اپنی امت کے ساتھ، کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے غریبوں کو امیر بناتے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرماتے، روزی عطا فرماتے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی خدا داد صلاحیتوں سے اپنی امت پر ان واقعات کا اظہار کرنا، ضرور کرنا، اور ایسے واقعات بھی بیان فرمائے، ضرور فرمائے، جو مومن اور منافق کے لیے بڑا امتحان اور آزمائش کے باعث تھا۔ اس طرح صحابہ کرام کی نبی پاک علیہ السلام سے بڑی پیار، بڑی محبت، بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ حضور کے صحابی ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق مصطفیٰ تھے۔ جب وہ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے، ان کو چین نہیں آتا تھا، بلکہ بیمار ہو جاتے تھے، کمزور ہو جاتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بیمار ہو۔ سوچ یہی تھی، خیال یہی تھا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور خیال یہی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام تو بڑی شان والے ہیں، وہ تو نامعلوم جنت میں کس مقام پر ہوں گے، تو پھر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت و دیدار کیسے کروں؟ ایک بار حضور علیہ السلام نے آپ سے پوچھ لیا کہ سوال کیا ہو گیا ہے، بیمار لگ رہے ہو، پیلے پڑ گئے ہو، کون سی بیماری لگی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ ایک کی فکر ہے کہ قیامت کے میں آپ تو پتہ ہے کس مقام پر ہوں گے، جنت کے کس اعلیٰ مقام پر طبقے پر ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، تو پھر وہاں دیدار کیسے ہوگا، وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ یہاں اگر ہمیں آپ کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، دیدار کا شوق ہوتا ہے، تو ہم آتے ہی آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی زیارت کر دیتے ہیں، ہم ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پر یہی بات ہو رہی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، محبوب آپ اس کو تسلی دیں، آپ ان کو تسلی دیں کہ اگر آپ میرے محبوب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو محبوب کے غلام بن جاؤ۔ من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
رسول کی غلامی کرے گا، اطاعت کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، تو قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ اللہ کریم نے ان کی 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے ذکر فرمایا نبیوں کا، کیوں حضرت صوبان کو یہی فکر لائے تھی نا کہ مصطفیٰ سے کیسے ملوں گا، تو اللہ نے فرمایا یطع اللہ والرسول، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی فرمان برداری کرے گا، تو اولئک مع الذین من النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگے، والصدیقین، اور صدیقوں کے ساتھ ہوگے۔ والشہداء والصالحین، شہید اور صالحین کے پاس ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا۔ اور آخر رب نے فرمایا یہ آپس میں اچھے دوست ہیں، تو حسن اولئک رفیقا، یہ آپس میں اچھے دوست ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ عظمت، یہ شناخت، یہ تمیز، ادب اور احترام اہل سنت کو دیا کہ اہل سنت نبیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھی ادب کرتے ہیں، ان کی شان میں کچھ نہیں کہتے بلکہ شان اور بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد صدیقوں کا مقام ہے، صحابہ کرام کا مقام ہے، یہی اہل سنت صحابہ کرام کو کچھ نہیں کہتے، ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں جو کچھ کیا وہ ان کا مسئلہ ہے، مگر جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اگر اس تاریخ کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق ان کا عقیدہ رکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے ساتھ ہیں، تمہارا ان سے کوئی راستہ نہیں ہے، کہ لہذا تم ان کا ادب و احترام کرو۔ والشہداء، تیسری جماعت شہداء، اس کے بعد ہے صالحین، صالح بندوں، اولیاء کرام کی۔ تو یہ جو اہل سنت ہے، اولیاء کرام کی شان میں کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کی شان بیان کرتے ہیں، بلکہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوگا، ان کا احترام کرے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو دوستو، یہ اہل سنت جماعت کی تائید بھی یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ یہ ایسا گروہ اور جماعت ہے جو ان کا ادب و احترام کرتا ہے، ان میں سے نہیں ہے کہ نبیوں کی ذات کے خلاف کچھ بات کرے یا ان کے خلاف کوئی شان میں کوئی بکواس کرے۔ لہذا یہ نبیوں کا ادب کرتے ہیں، اولیاء کا ادب کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی شام اور یمن کی، اللہم بارک فی شام، یہ اللہ شام میں برکت ڈال، وفی یمننا، مولا یمن میں برکت عطا فرما دے۔ ایک بار دعا فرمائی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ فی نجدنا، حضور نجد کے لیے دعا کریں، حضور نے سنی کر دی۔ دوبارہ انہوں نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شام فی یمننا، اے اللہ شام و یمن میں برکت ڈال دے۔ پھر اس شخص نے کہا وفی نجدنا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری بار کہا اللہ شام اور یمن میں برکت ڈال دے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نجد میں ایسے زلزلے پیدا ہو جائیں گے، ایسے گستاخ پیدا ہو جائیں گے، اور ایسے کم شیطان پیدا ہو جائیں گے جو نبیوں کی مخالفت کریں گے، صحابہ کی مخالفت کریں گے،
مزارات ہیں کچھ یہاں تک منتقل ہو گئے، مگر یمن تو مشہور تھا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مشہور تھا، اور سارے نبی والے اور ہم نے کئی بار یمن کی یعنی اویس قرنی کی کئی بار میرے باتیں کی ہیں، تو اتنا عاشق رسول اللہ، حالانکہ وہ صحابی نہیں تھے مگر محبت مصطفیٰ میں تڑپتے تھے۔ حضور کو نہیں دیکھا، یہ بھی بات قابل غور ہے، سنیں، حضور کو نہیں دیکھا مگر حضور کو پتا تھا کہ یمن میں یہ شخص ہے، غور کریں، یہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو پتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات آگے آپ سنیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان حضور علیہ السلام نے فرمایا، یمن کا ذکر فرمایا، یمن کا ذکر فرماتے ہوئے کہ یمن میں ایک شخص ہے، حضور نے فرمایا، جو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، دیکھا مجھے نہیں اس نے مگر محبت بڑی کرتا ہے، دیکھا کیوں نہیں، اپنی ماتا کی خدمت کی وجہ سے، ان کی خدمت وہ پوری تھی، وہ معمول تھی، اسے روح کی خدمت میں رات میں گزار رہا تھا کہ کہیں میں نکلتا ہوں مجھے بہت رہ جائے یا وہ حادثہ جدا آ جائے، اسی محبت عشق میں ماتا کی خدمت کرتا رہا تو روز زیارت میں ہوئی، مگر حضور نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ بات سوچنے اور صحابہ نے ذکر کرتے ہوئے آپ فرما علی عمر آپ دونوں نے اس کو ملنا ہے، یہ بھی تو غیب کی خبر ہے، آپ دونوں کی ملاقات ہوگی، آپ حضور نے فرمایا سنو، آپ کو سے ملاقات ہوگی، آپ جانا ہے، آپ نے جائے اور یہ کہہ رہا ہے جو بات اس کو تحفے میں دے دینا اور اسے کہہ دینا میرے سلام بھی کہہ دینا اور وہ کہنا کہ میرے اوپر کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ باتیں غور کی ہیں، غور کا طلب ہے، بات تو یہی نہ رہ جائے جو میرا موضوع ہے۔ وہ وقت آیا حضور کی مثال کے بعد، دیکھیں حضور نے پہلے خبر دے کہ عمر آپ نے ملاقات ہوگی اور علی آپ نے ملنا ہے، حضور نے ایڈوانس میں اپنا جبہ مار دے دیا، فرمایا اس کا نام اویس ہے، کرن میں رہتا ہے، یمن کا باشندہ ہے، ان کے ہاتھ کی تلی پہ جار ہوگا سفید رنگ کا، یہ اس کی نشانی ہے، ملنا اس سے کہتا ہے۔ وہ وقت آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حج پر گئے، وہاں یمنیوں کو اعلان کیا کہ یمن رہنے والے ہو ذرا ایک طرف ہو جاؤ، یمن والے ایک طرف ہو جاؤ، یمن والوں نے عمر فاروق کی آواز سنی تو سب ایک طرف ہو گئے، فرمایا تم یمن رہتے ہو، یعنی یمن میں رہتے ہیں، فرمایا بتاؤ یمن کے شہر میں کو اویس قرنی اویس نام کا وہ شخص ہے، کہہ رہے کہ یہاں سے وہ ہے، آپ اس سے کیوں واسطہ، وہ تو مستانہ ہے، فرمایا فاروق نے فرمایا وہ آپ کون سے کیا واسطہ ہے، وہ تو مستانہ ہے، فرمایا مجھے اس کا پتہ دو، پھر یمن تشریف لے گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، یہ صحابی اتنی پریشان والے ہیں جو ان کے پاس جا رہے ہیں، اگر یہی امت مصطفیٰ کے لیے دعا کرتے تو امت بخشی جاتی، امت بخشی جاتی، مگر کیا اللہ کے نبی صحابہ کو بھیج رہے جاؤ اور میرے سلام بھی کہہ دو، کہ تحفہ بھی دے دو اور کہہ دو میرے امت کی مغفرت کی دعا کرے، معلوم ہوا بندہ کتنے درجے کا مقام رکھتا اور صحابی کے درجے پر نہیں پہنچا، کبھی تو صحابی نہیں ہے، تو ان کے مقام پر
کی وجہ سے نہیں جا سکتے کہیں. دوستوں حضرت فاروق اعظم مولا علی دونوں تشریف لے گئے. وہاں تلاش کیا کہ ایسا ایسا شخص ہے اور حضور آپ دیکھیں جنگل میں باہر ہوگا. جب وہاں پہنچے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر دیکھا, ان سے ملاقات کی, السلام علیکم کیا. جواب میں السلام علیکم کو جواب دیا, وعلیکم السلام. فرمایا آپ اویس ہیں نا, آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام عبداللہ ہے. عبداللہ تو سبھی یعنی اللہ کے بندہ, جو ان کو حضور نے بتایا تھا یہ اویس نام ہے اس کا. فرمایا نہیں, اللہ کے بندے سبھی ہیں. اس نے چھپایا اپنے آپ کو. یعنی یہ بات بھی قابل قبول ہے. حضور نے وہاں ان کو فرمایا یہ معرفت کے زور طریقت کو ان کو پتہ چل گیا کہ وہ بدل ملے ہیں. حضور نے بھیجا ان کو ڈرتا رہا نہیں. فرمایا عبداللہ, فرمانی اصل نام بتاؤ. بات کو ڈرتا رہے تھے. آخر کا جو نشانی حضور نے بتائی تھی نا کہ ان کے ہاتھ پر سفید داغ ہوگا, ہاتھ اٹھا کر ہمیں ہاتھ دکھا دو. ہاتھ دیکھا تو عمر فاروق نے ہاتھ دیکھا تو داغ اٹھا اور عمر فاروق نے ہاتھ کو چوم لیا. عمر فاروق نے ہاتھ کو چوم لیا. یعنی یہ بات ثابت ہوئی کسی نیک کسی بزرگ کے ہاتھ چومنا بھی جائز ہے. ورنہ فاروق اعظم کیوں کرتے ہیں؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں ناجائز حرام ہے, شرک ہے. بلکہ عید کے جملے میں بھی شرک ہے, نہ شرک نہ کرو. حد ہو گئی. مگر میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں, وہ مجھے کتاب دکھاؤ, وہ مجھے حوالہ دو, کس نے لکھا ہے کہ عید کے دن ملنا بھی شرک ہے, کس کتاب میں لکھا ہے. مگر حضور علیہ السلام تو ان صحابہ کرام سے معانقہ بھی کرتے تھے. صحابہ ایک دوسرے معانقہ کرتے تھے, ایک دوسرے گلے ملا کرتے تھے. میرے دوستو, گلے ملنا, معانقہ کرنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارک ہے. اور عید کا تقریب ہوتا ہے جو بعض لوگ ہوتے ہیں تو سال میں ایک بار آتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی بند پڑتی, گلے ملنا پڑتا. جو یہ دیوبند دھرم کا یہ حال ہے, ہونا شرک ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چوم لیا. فرمایا جو حضور نے نام بتایا تھا, حضور نے جب نشانی دی تھی تو ایک تو نشانی ہے, دوسری نشانی ہو کہ آپ نے فرمایا تھا اس کا نام اویس ہے اور کرم میں رہنے والا ہے, کرم میں تو رہتا ہے, نام تیرا اویس ہے. اس طرح کریم علیہ السلام نے بتایا ہے. حضور نے آپ کو سلام کہے اور چھپا حضور نے آپ کو تحفے میں دیا ہے. اور وہ فرمایا کہ میری امت کے لیے مغفرت کے دعا کرو. فرمایا میں عمر ہوں, تڑپ گئے. فرمایا یہ علی ہے, تڑپ گئے, کھڑے ہو گئے, رونے لگے, راہ پتا ہونے لگے. جب ان سے فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں. حیران ہو اتنے بڑے صاحب اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا, روتے روتے یوں نکل گئے, پہاڑی کے دامن میں چلے گئے. یہ حضور کا جبہ رکھا اور سجدے میں اسی جبے کا واسطہ دے کر اللہ کریم سے اس امت محمد کی دعائیں کر رہے تھے, مغفرت کر رہے تھے. کافی دیر ہو گئی, نظر نہیں آئے, مجبور ہو صحابی وہاں چلے گئے. دیکھا تو سجدے میں گر گرا رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ مولا مصطفیٰ کی امت کو بچنے, جبے کی برکت سے برکت دے, اس کا واسطہ اس بات سے برکت دے. یا اللہ, اب یہ جو صحابہ گئے ان کے جلنے کی آواز سنی تو کھڑے ہو گئے. اور میں آپ سے اگر آپ نہ آتے تو میں دو حصہ مصطفیٰ کی امت کے بخشوا چکا ہوں. اب آپ آ گئے ہیں, ایک حصہ رہ گیا ہے. اب یہ اللہ کے ہاتھ میں معلوم ہے. یا اللہ, اب زور کتا رونے لگے اور رو رو کر حضرت فاروق اعظم, حضرت مولا علی کا اللہ وجل کے بعد منتظر ہے. دوستو, یمن اولیاء کی زمین اور شام انبیاء کی سرزمین. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے
یہ لوگ اس طرح حضور علیہ السلام سے بیان کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ ایک بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر حضور علیہ السلام ایک قبیلے میں جھگڑا ہوا، وہاں تشریف لے گئے۔ عامر بن عوف قبیلہ کا جھگڑا تھا، ادھر چلے گئے۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت بلال نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضور نہیں، اب آپ نماز شروع ہو گئی، نماز پڑھنے لگے۔ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو حضور آ گئے۔ حضور آ گئے تو صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کر دی، مگر حضرت صدیق اکبر نے توجہ نہیں دی۔ پھر دوبارہ زور سے بجانے لگے کہ اسلام کے ابتداء میں پہلے یہ سب جائز تھا۔ صحابہ کرام تالیاں بجاتے تھے، ایک دوسرے کو اشارہ کر دیتے تھے، یا وہ صاحب یہاں کہتا تو ہاتھ دیتے تھے، سوٹا دیتے تھے۔ اسلام کی ابتداء میں پہلے جواز تھا۔ پھر کسی نے کہا حضور آ رہے ہیں۔ جب حضور کا نام سنا تو حضرت صدیق کو پیچھے تھے، تو حضور کو دیکھا، حضور نے فرمایا نماز پڑھاؤ پوری کر، مگر نماز میں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ہوئے صدیق کو کیا ضرورت ہے کہ نماز پڑھائے، جب آپ جو موجود ہیں۔ باقی صدیق اکبر نماز پوری فرمائی تو بات یہ تھی کہ محبت کا تقاضا دیکھو، ادب کا مقام دیکھیں، نماز میں ہے مگر حضور علیہ السلام کی اطلاع ملی، آپ ہٹے نماز سے، ہٹنے کے بعد پھر حضور نماز پوری کرو، آپ نماز پوری فرمائی تو معلوم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حضور سے اتنا ادب اور محبت تھی، نہ حضور کے آگے تو آواز بلند کرتے تھے، نہ حضور سے زور سے بولتے تھے، اور نہ حضور کو برا کرتے تھے، نہ آپ براتے ہیں۔ لہذا اتنا ادب و احترام صحابہ کرام۔ ایک صحابی تھے جندب بن حمزہ، ایک صحابی تھا جندب بن حمزہ رضی اللہ عنہ، بڑے مالدار تھے، شاہکار تھے، امیر ترین آدمی تھے۔ حضور علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ ابھی یہ اکیلا رہ گئے، تھا بیمار، سخت بیمار تھا، چل پھرنا مشکل تھا اس میں۔ بیٹوں سے کہا بچو مجھے مدینہ لے چلو، آپ ہمارے چلتے، مگر بیٹے مصروف رہے۔ آخر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، مدینے کا راستہ تو میں نے دیکھا ہے، آپ مجھے اٹھی پر بٹھا دو، میں خود مصطفیٰ کے دربار شہر پہنچ جاؤں۔ صاحب نے فرمایا بابا نہیں، آپ صبر کر رہے، آپ کو چلتے ہیں، مگر محبت کی تقاضا بڑھ گئی، مجبور ہو گئے، اور پھر بچوں سے کہا کہ تم اپنے کام میں رہو، میں جاتا ہوں، میرے جان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ جان نکل جائے، مر جاؤں گا، حضور کی زیارت رہ جائے گی، لہٰذا مجھے مدینے کے راستے میں بتا کے چھوڑ دو، میں خود پہنچ جاؤں گا۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، حضور اتنا بار مجبور کر رہے ہیں۔ آپ نے کجاوا ڈالا، حضرت جندب بن حمزہ کو بٹھایا، مدینے کے راستے روٹی کو ڈال دیا۔ روٹی بھی جانتی تھی مدینے کا راستہ، دن تھا جمعے کا، راستے میں حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے، اونٹ کی بڑی وفات پا گئے۔ مگر اونٹ ہی نہ گئی، جا کے مسجد نبوی کے دروازے کا پیر نہیں۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ صحابہ نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو جندب ہے، ہاتھ لگایا، وہ تو وفات پا چکا ہے، اور افسوس کیا صحابہ نے حضور کو جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ جندب صاحب یہ دور سے آئے ہیں مکہ سے، یہاں آپ کی وفات ہو گئی ہے، اٹھنی پر ہے، افسوس آپس میں کہہ رہے تھے، افسوس اگر یہ زندہ جانتے ہیں مصطفیٰ کی زیارت کہہ
اب یہ گھر سے نکلے لَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف چلے. اور رات کو ان کا انتقال ہو گیا. اللہ نے فرمایا اس کے ثواب کا ذمہ میرے. ٹھیک ہے، اب اندازہ کرے ان صحابہ کی محبت، ان صحابہ کا عقیدہ، اور پھر یہ کہ راستے میں جان نکل گئی مگر پھر بھی اونٹی کو پتا تھا جانا دربار مصطفیٰ میں ہے، اونٹی کو واپس نہیں ہوا. مسئلہ کہنا یہ ہے کہ لوگ انسان تو انسان تھے مگر جانور بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے، وہ جانور بھی محبت کرتے تھے. لہذا مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی کہ معمول صحابہ سے کہا کہ بھلی راستے میں موت ہو رہے ہیں مگر ان کو اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، میں اس کا درس کرتا کرتا ہوں. تو دوستو یہ صحابہ کرام کی محبت، یہ صحابہ کرام کی عظمت. اور کیا ہے کہ جانور حضور سے پیار کرتے تھے. جب حضور جنگ خیبر سے واپس ہو رہے تھے اور تو سنیں راستے میں حضور کو ایک گدھا ملا 4 رکھ کا. اس نے حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب دیا. اب حضور سے باتیں کرنے لگا تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے اور جانتے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے خاندان میں 7 گدھے تھے. 7 میرے خاندان میں، ان سب پر نبیوں نے سواری کی ہے. ان میں آخری ہوں اور آپ بھی آخری نبی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں. کہتا وہ آپ بھی آخری نبی ہیں، میں بھی خاندان میں آخری ہوں. میرے باپ کوئی تیرے آپ کے باپ کوئی نبی نہیں. میں کسی یہودی کے گھر میں ہوں، وہ میرا مالک ہے مگر میں اس کو چلنے نہیں دیتا. اگر وہ چل جاتا ہے میں گرا دیتا ہوں، برداشت نہیں کرتا. کیوں میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی خاندان میں آخری ہوں تو مجھے جتنے میرے مقدر رشتے دار بنے ہیں وہ سب پہ نبی نے سواری کی ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں آپ میرے کو سوال ہے جب وہ سواری کرنے نہیں دیتا گرا دیتا. نام تیرا نام کیا ہے؟ یزید میرا نام ہے. میرے مصطفیٰ کا نام بدل دیا، تیمور نام بدل دیا. حضور کی سواری کے لیے منتخب ہوا. ادب اتنا تھا جہاں جہاں حضور اس کو لے جاتے تھے سواری میں، اگر کوئی پیشاب آتا تھا رات سے پیشاب نہیں کرتا تھا. جب حضور اپنی مرضی سے اترتے تھے تو چلے جاتے دور پیشاب پیشاب کر کے واپس آ جاتا. اتنا ادب تھا اس. مگر بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کسی صحابی کو بلانا چاہتے تھے تو اس کو کہتے جاؤ فلاں صحابی کو لے کر آؤ. گدھا ہے آج کل کی گدھے انسان کی طرح پہچانتے نبی کو. یہ تو گدھوں سے بدتر ہے، گدھوں سے بدتر ہے. یہ دیوبندی دھرم جو ہے نا، کیا لگا ان کو دھرم بات کافی ہے. میرے دوستو ان لوگوں نے اسلام اور بانی اسلام کی طرف جاوا. اسلام کو ختم کرنے، نبی کے شان اور عظمت کو مٹانے کی بڑی کوشش کی ان لوگوں نے. ہمارا دستور کیا ہے؟ ہر شخص اپنے مذہب کی تعریف کرتا ہے، اپنے مذہب کے بانی کی تعریف کرتا ہے. اور یہ لوگ نبی کریم کی تعریف تو نہیں کرتے اور نبی کے عیا عیوب اور نبی کی بے دمیاں کرتے رہتے ہیں. حضور کے عیب تلاش کرتے رہے کہ نبی میں یہ بھی نہیں ہے، نبی میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا. اتنی بے دمیاں. پچھلے جمعے مہینہ پورا سنا ہے. میں نے بات ساری قرآن سے آپ کو سنا دی. نبی کیا دیتا ہے؟ نبی امیر بنا دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے. ساری باتیں میں نے پہلے بتائی.
शर्त लगाई, ये कमान तुम हाथ से तोड़ेगा तो सीता से आपका निकाह हवाला नहीं होगा। वो बड़ा ताकतवर था, उसने यूं जो तोड़ दिया सीता तलवार और गज को तोड़ दिया, फिर उनका निकाह हुआ। तो बड़े शौक से कहते थे हमारा रामचंद्र इतना बहादुर है जो इशारे से तोड़ देते हैं, तो यूं वो तोड़ देते हैं। इनकी चिंताएं जब ईसाई उठे तो वो कह लगे हम तो ईसाई हैं, हमारे मजहब और धर्म में इतनी ताकत है, उनके पानी में इतनी ताकत है जो बच्चों को जिंदा करता है। करेगा ना ईसाई तो पूछो। यहूदी उठे, हमारा तो मसला इस्लाम ऐसा है, हमारा तो पानी ऐसा है, हमारा तो मालिक सरपरस्त ऐसा है कि कोई लाठी पत्थर को बांध देता है तो चश्मे निकल जाते हैं। मुसाफिर मानने वाले थे ना। अब आप अंदाजा करें, अब एक धर्म ये भी है जो कहता है नबी तो कुछ नहीं कर सकता, नबी तो जानता ही नहीं है, नबी को अपना पता नहीं है, वो बढ़कर मिट्टी में मिल गए हैं, उनको दीवार के पत्थर का पता नहीं है, उनके अपने आखिर का आपको का पता नहीं है, न वो कुछ दे सकता है न दिला सकता है, ऐसा है। ये पानी इस्लाम की बात है। बताओ कौन इस्लाम को पसंद करेगा? वो तो क्योंकि पानी मजबूर है बेचारा, न कुछ को दे सकता है न किसको ले सकता है, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गया है, उनको तो दीवार के पीछे का पता नहीं है। तो इस इस्लाम इस मजहब को क्या करें? बताओ कि बद मजहब के दिल पे क्या असर उतरेगा? है मगर आप जवाब सुन लें, आप परेशान हो। मेरे आका सब नबियों के आला है, सब नबियों से आला है, और सारे नबी के मौजूद एक तरफ है, मुस्तफा की जात एक तरफ है, फिर भी मुस्तफा भारी है। अरे अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया तो बड़ा मसला नहीं है, और उनसे कलमा पढ़ाया, मेरे मुस्तफा ने पत्थरों से कलमा पढ़ा दिया। इंसान से कलमा पढ़ना आसान है, इंसान है बोलता है, पत्थर कहाँ से बोलता है, और पत्थर मुस्तफा ने कलमा पढ़ा है। अरे अगर ईसा मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मार के पत्थर के चश्मे निकाल दिए, कुर्बान के मुस्तफा की जात पर लोट के पानी के अंदर हुजूर ने हाथ डाला, इस उंगली से मुस्तफा ने चश्मे मार दिए। 1400 आदमी ने पानी पिया। पूछो ना धर्म से, देवबंदी धर्म से पूछो कि वाकई ये बात है। और सहाबा फरमाते हैं ये 1400 सहाबी थे। बात में आता है सहाबी ने कहा अगर 1 लाख लोग होते तो भी पानी भर देते, तो रोका भरा हुआ, वो भी कम नहीं हुआ। अगर तुम्हारा रामचंद्र लोहे को 2 टुकड़ा करेगा, कौन सी बड़ी बात है? जोड़ तो नहीं सकता, मगर मेरे मुस्तफा ने जमीन पर बैठकर चांद को 2 टुकड़े कर दिए और फिर अल्लाह के नबी जोड़ दिए। तुम्हारा रामचंद्र की तकलीफ क्या है, क्या है? तुम्हारा ईसा नबीना अलैहिस्सलाम अपने शान और शौकत वाले नबी है, मगर मेरे मुस्तफा का शान बड़ा है। अब बताओ कि देवबंद जहां कहां पहुंचा कि वो काफिर वो जो इस्लाम और नबी अलैहिस्सलाम को सलाम के मकाम अहमद को घटाने वाले ये लोग, फिर बताओ इसका पानी ऐसा हो बढ़कर मिट्टी हो गया, फिर क्या? बढ़कर मिट्टी में भी चैनल से कहता हूँ हदीस सुनाओ, और ये कहते वो हदीस सुनाओ, अब दावा से कह रहा हूं मुझे बताओ, वो हदीस दिखाओ कि उन्होंने फरमाया कि दीवार के पीछे नहीं जानता, चैलेंज करता हूं, मुझे बताओ कौन से हदीस में कहाँ लिखा है, इसकी सनद क्या है, कौन कर रहा है रावी? मगर ये 2 बातें याद रखो, उन्होंने फरमाया है कि मैं भी मिट्टी में हो जाऊंगा और फिर मुझे दीवार के पीछे का पता नहीं कौन से हदीस में किस किताब में लिखा है। तो देवबंद धर्म का ये हाल है। बताओ उस मुस्तफा की शान और मत पर लोग क्या समझेंगे? तो गैर मुस्लिम है तो इस्लाम धजिया रहेगा, मगर मेरे मुस्तफा का मकाम ये है कि सारे नबी एक तरफ, मेरे मुस्तफा एक तरफ, फिर भी मेरे मुस्तफा का बुजुर्ग भारी है। यहाँ तक फरमाया उमर फारूक ने फरमाया लौकान मूसा हय्यन मा वसिअहु, ऐ मूसा है उमर तो तोड़े पर के मुझे सुना रहा है कि मकसूद हो गया
حضور کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. جو بھی آئے گا حضور کا کلمہ پڑھے گا. اور ان نبیوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے جہاں تبلیغ کی وہاں نبی کا کلمہ ہی سنا ہے. آخر زمانے میں نبی آئے گا. دوستو اللہ تعالیٰ دھرم کو ہدایت عطا کرے, آنکھیں عطا کرے, نبی کے مقام عظمت کو پہنچائے. اب آپ کی عقل سے کام لو. ایسے لوگ کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو گھٹائے, حضور علیہ السلام شان میں بتے, بتاؤ تو ان سے ہی آگے رکھتے, ان کے پیچھے عبادت کرتے. ارے گھر میں پڑھو, نہیں پڑھو کسی کے پیچھے, گھر میں پڑھو, نماز ہو جائے گی. اگر دیوبندی دھرم کے پیچھے پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی. استاد ہے وہ جو نبی کی شان اور کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر نہیں, استاد کوئی شان نہیں کر سکتی. اس لیے قرآن قیامت تک قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک, ہم نے محمود کی شان بلند کر دی. دن پر دن آپ کی شان چرچا بلند ہو